أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور وہ قتل نہیں کرتے ایسے نفس کو، ایسی جان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر اس کے حق کی وجہ سے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ان کاموں کو کرے گا تو وہ گناہ سے جا ملا، اس کا عذاب قیامت کے دن دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ان صفات میں ایک ہے توحید پر چلنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں ان کو اسی طرح ماننا، اللہ کی ذات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے کلام میں اور حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہے ان صفات کے ساتھ ماننا۔ ہم اپنے رب کو صفات سے خالی نہیں مانتے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سننے کی صفت، اللہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں اور بڑے باریک بھی دیکھنے والے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اور ہم کسی چیز کے دیکھنے کے لیے آنکھ کی سلامتی، جس چیز کو دیکھنا ہے وہ اجالے میں ہو، درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو، اور جس چیز کو دیکھنا ہے وہ ایک اس چیز کی مقدار کے اعتبار سے مخصوص مقدار کی دوری پر ہو۔ اگر وہ اتنی دوری پر ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آ سکتی ہے تو انسان معذور ہے، مجبور ہے۔ اگر 1 روپیہ رکھ دیا جائے اور وہ بطور مثال کے روڈ پر ڈال دیا جائے اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے کسی کو کہو کہ تو دیکھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، نزدیک ہو دور ہو، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل برابر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم کی صفت، عالم الغیب والشہادہ، موجود اور غائب سب کو جاننے والے ہیں۔ یہ موجود اور غائب جو ہے وہ انسانوں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، مخلوق کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علم کی مثال ایک سمجھنے کے طور پر ایسی ہے جیسے ایک چھوٹی سی پلیٹ ہو اور اس میں 10-20 مونگ کے دانے رکھ دیے جائے تو وہ 10-20 دانے اس آدمی کے سامنے، جس کے سامنے پلیٹ رکھی ہے، سب نظر آتے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجودات جن کو ہم موجود سمجھتے ہیں اور چھپی چیزیں جس کو ہم چھپی سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے صفت خلق بیان کی ہے، پیدا کرنے والے اور بے نمونہ بنانے والے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، اس سے پہلے کوئی سیمپل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا تو انسانوں کے لیے پہلے سے کوئی سیمپل نہیں تھا۔ جنات کو پیدا کیا
زمین پر کی مخلوقات کو اور پیڑ پودوں کو اور نباتات کو اور جمادات کو بنایا، یہ پہاڑ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ کو کوئی نمونہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنی شکلیں اور صورتیں بنائی، اور کتنی طاقتوں کے ساتھ، کتنی نعمتوں کے ساتھ ایک انسان زمین پر آ رہا ہے، ابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے زمین پر انسانوں کے بسانے کا، تب تک سب کے کان ہوں گے، سب کی آنکھیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹاک ختم ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو انسانوں کے پاس ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اسٹاک جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ پھر اب جتنا ملتا تھا اس سے آدھا ملے گا۔ کتنے انسان آئے، سب کو دو آنکھیں دی اللہ نے، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت سے اس کو ایک آنکھ کے ساتھ بھیج دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اسٹاک پورا نہیں ہو رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے کے خزانے ہیں۔ پانی کا خزانہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر 4 ماہ تک پانی آسمان سے برستا رہا، زمین سے ابلتا رہا۔ اللہ کے خزانے پانی میں آج کی ہماری سوئی اور اس کا جو ناکا ہے جس میں ہم دھاگا پروتے ہیں، اس میں سے پانی کو اگر گرائے تو کتنا گرے، اتنی بھی کمی نہیں تھی۔ اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ صفات ہیں جن صفات کا کلام پاک میں ذکر کیا گیا ہے، بعض احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی قطعی طور پر ہم معنی بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی صفات کے متعلق فرمایا کہ اس کے متعلق کوئی خاص معنی اور وضاحت کوئی کرنے جائے اور یوں کہے کہ یہی معنی مراد ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ کی جو مراد ہے اس کو اللہ جو مراد لینا چاہ رہے ہیں اس کو اس طور پر ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی جو مراد ہے ہمیں قبول ہے۔ جیسے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے نہیں ہیں، کھلے پڑے ہیں، جیسے چاہتا ہے اللہ خرچ کرتا ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چہرہ کہا گیا، اللہ کی مٹھی، والسماوات مطویات بیمینی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان جو ہے کل قیامت کے میدان میں جب سور پھونکا جائے گا تو سارے آسمان زمین اللہ کی داہنے ہاتھ کی مٹھی میں لپٹے ہوں گے، ایک مٹھی میں سب۔ اب اس مٹھی سے مراد کو یوں کہے کہ سارے اللہ کی طاقت میں ہوں گے، سمجھنے کو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ اس کا لازمی معنی نہیں ہے اور یہی معنی مراد ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرش کا معنی معلوم ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، لیکن یہاں کیا کیفیت مراد ہے یہ کیفیت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس کی کیفیت بیان کرنا یہ بدعت ہے۔ ایک بدعت عملی ہوتی ہے، عمل کے اعتبار سے بدعت، اور ایک بدعت عقیدہ کے اعتبار سے ہوتی ہے جو اور زیادہ بری ہے۔ اس کے کیا معنی مراد ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے، ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا ہے کہ ان کا معنی نکالیں اور ان معنی کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک باندھی لائی گئی، آپ علیہ السلام نے اس سے سوال پوچھے ایمانیات کے متعلق، تو اس نے یہ کہا اللہ کے متعلق جب پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مومنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں پہنچ گیا اور اس کی خاص جگہ ہے اور اب زمین پر نہیں ہے۔
بلکہ یہ وہی صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جن کو انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور قرآن میں اس طرح کی کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کی ہے۔ تو توحید کا ماننا یہ فرض عین ہے، سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ماننا۔ دنیا کے اور معبود جو جھوٹے بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ ہمارا اللہ وہ اپنی صفات میں صرف نام والا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی اللہ کی طاقت ہے، جیسے بھی میں نے سمجھایا کہ اللہ خالق ہے، اللہ کا ایک نام ہے، صفاتی نام، اور اللہ پیدا کرنے والے ہیں جس کا نمونہ ہم سب بیٹھے ہیں۔ جو کچھ زمین میں بنائے ہیں اس کے نمونے ایک انسان میں بنا دیے۔ اس لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام فرمایا کرتے تھے انسان ایک عالم اصغر ہے۔ عالم یعنی پوری دنیا، ایک عالم اکبر پوری دنیا ہے، اس میں زمین، اس میں پیڑ پودے، اس میں ندی نالے، طرح طرح کے نالے، ان کے پانی کے کلر الگ۔ کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ہر طرح کے پودے اگ جاتے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے زمین پر کہ انسان کتنی بھی محنت کرے اس میں کچھ اگتا ہی نہیں۔ ہمارے بدن میں بھی کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں بال آتے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہے کہ کسی کو بال نہیں آتے۔ ایسا تو ہوگا کہ کسی کی داڑھی پر تھوڑے بال آئے، کسی کو کم آئے، کسی کو زیادہ آئے، لیکن کسی کے ہتھیلی میں بال نہیں ہوتے، سب کی کھال۔ زمین میں کچھ پہاڑ کی طرح ابھرے حصے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں بھی چہرے کے اوپر ناک ابھار دیا، ٹخنے ابھار دیے۔ زمین میں ندی نالے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی خون کی نالیاں بہا دی۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنی صفات ہیں وہ خالی کہنے کو نہیں ہے، بلکہ ایسا اللہ ہے، ان صفات کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ اور دنیا میں جتنے جھوٹے معبود اللہ کے ساتھ میں شریک بنائے گئے ہیں اور بنائے جاتے رہیں گے، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان کے جو بھی تم نام رکھ دو انی الا اسماء، یہ تو صرف نام ہے، ان کا کام نہیں ہے کچھ۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے تمہارے باپ داداؤں نے بیٹھ کر کے نام بنا لیے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ سب بناوٹی نام ہے، کوئی حقیقت نہیں، اور یہ حقیقت موت پر کھل جائے گی۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب ایمان اور کفر کا وزن ہوگا تو جو مومن ہوگا اس کے ایمان کے پلڑے میں ایمان ہوگا، کفر کا پلڑا خالی ہوگا، اور جو کافر ہوگا اس کے کفر کے پلڑے میں کفر ہوگا، سامنے ایمان نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، اور ان کے سامنے جانوروں کو بھی بلایا جائے گا، حتی یقاد الشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، یہاں تک کہ بے سنگ بکری والی کو سنگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر ان کے لیے جنت جہنم کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، ہر ایک کو پورا بدلہ دیں گے، انصاف ہوگا۔ اس لیے ان جانوروں کو جو مکلف نہیں ہے، ان میں کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا، اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی آدمی کو اپنے بھائی سے اس نے کچھ زیادتی کی ہے، آج وہ یا تو حق دے دے یا آج معافی شافی کر لے، اس لیے کہ کل ایسا دن ہوگا کہ وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، کسی ملک کی کوئی کرنسی وہاں چلنے والی نہیں ہے، وہ ہوگی تو صرف اور صرف اعمال ہوں گے۔
اگر نیکیاں ہوگی تو ظالم سے نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی. جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا اللہ کے یہاں ناپ ہے، اور جو نیکی کی ہے جیسا اخلاص اور جیسی دل کی کیفیت وغیرہ سے اس نیکی کا بھی اللہ کے دربار میں وزن طے ہے. جو ظلم کیا ہوگا تو ظالم سے اس کے کیے ہوئے ظلم کے وزن کے برابر اس کے پاس سے نیکی لے کر کے مظلوم کو دی جائے گی، اور کوئی کرنسی نہیں ہوگی. اور اگر ظلم سے بھرا پڑا تھا اور نیکیاں تھی یا تھی ہی نہیں، ختم ہو گئی تھی، تو پھر اس مظلوم کے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا اس ظلم کے وزن کے برابر اس مظلوم کا گناہ لے کر کے ظالم پر ڈال دیا جائے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مفلس ہے. صحابہ سے پوچھا مفلس کون؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں نیکیاں لے کر کے آئے اور ساتھ ساتھ میں اس نے اپنے ذمے لوگوں کے حق باقی رکھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حق والوں کو حق دیتا جائے گا نیکیوں میں سے حتیٰ کہ وہ خالی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بڑا مفلس. یہاں تو کوئی آدمی مفلس ہو تو کوئی نہ کوئی مددگار مل جائے گا، وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی صفات کے ساتھ ان پر عقیدہ رکھنا یہ سب سے بڑا اہم فریضہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فرض نہیں، اور اس فریضہ سے کسی کی معافی بھی نہیں. جو بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، سمجھدار ہے، وہ تمام کے تمام اس کے مکلف ہے. سب سے اس کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی سفر میں ہو تو روزے سے معافی ہوتی ہے، لیکن سفر میں ہونے کی حالت میں بھی ایمان سے معافی نہیں. اس لیے یہ سب سے اہم فریضہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے. اس کے بعد دوسری صفت اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ناحق قتل سے بچنا. ناحق قتل کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں ایک آدمی کا خون حلال ہوتا ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے، وہ تین کام ہیں. تین میں سے کوئی بھی ایک کام ہو تو ایسی صورت میں اس آدمی کا خون عام لوگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ حق والا ہے، اس کا خون کیا جا سکتا ہے. ایک ہے شادی شدہ ہو اور اگر اس کی بیوی آ بھی چکی ہو اس کے باوجود وہ زنا کرے. ہم لوگ اس کو مار نہیں سکتے، لیکن مسلم حکومت ہو اور اسلامی بادشاہ ہو اور اس کے پاس اس طرح کا زنا اس کی شرائط کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے. دوسری صورت جہاں قتل کرنا پھر حق ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہم مذہب کو یا اپنے ملک میں رہنے والے چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کو قتل کر دے. اور قتل کیوں کیا؟ بس ظلم میں قتل کر دیا. تو اس قاتل کو اسلامی حکمران ہو اور اس کے پاس بات ثابت ہو جائے تو اس قاتل سے بطور بدلے کے مقتول یعنی جو مارا گیا ہے اس کے اولیاء اور اس کے رشتہ دار کے مطالبہ کرنے پر بدلے میں خون کیا جائے گا. ایک مرتبہ ضمن ایک بات یاد آ گئی. ہمارے اسلامی حکمرانوں میں ایک حکمران گزرے ہیں، دیندار بھی تھے، اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی عادت تھی کہ ان کی حکومت میں جو مسلم قاضی ہوتا تھا، جو مسلمانوں کے آپسی معاملے کا فیصلہ کرتا، کچھ مدت گزرنے پر وہ اس رجسٹر کو منگوا کر چیک کرتے تھے کہ کیا معاملہ ہے، کیا تفتیش ہوئی، پوری فائل چیک کرتے.
ایک مرتبہ فائل چیک کرتے کرتے خود ان کے بیٹے کا معاملہ آیا کہ بادشاہ کے شہزادے نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا، اس سے ان کا خون ہو گیا۔ معاملہ قاضی کے پاس آیا اور مقتول کے یعنی جو مارا گیا تھا ان کے اولیاء نے اپنی خوشی سے مارے ہوئے ہمارا آدمی اگر مارا جائے تو بدلے میں جان کا بدلہ جان سے اسلامی طریقے سے لیا جاتا ہے، لیکن جو مارا گیا ہے اس کے رشتہ دار کم زیادہ کچھ بھی رقم پر اگر صلح کرنا چاہے تو بلا جبر کے جب وہ صلح کریں تو مال لازم ہو جاتا ہے اور جان کی معافی ہو جاتی ہے، اور یہ جائز۔ تو شہزادے کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ملی کہ ان سے خون ہوا، جو آدمی مارا گیا تھا اس کے رشتہ داروں نے اتنے مال کا مطالبہ کیا اور اتنے مال پر شہزادے نے مال دے دیا اور اس کی جان چھوڑ دی گئی۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ دیکھا، شریعت کے خلاف نہیں تھا، لیکن اس نے عام دربار بلایا اور عام دربار بلا کر کے قاضی کو بھی بٹھایا اور قاضی کے سامنے اس معاملے کی صفائی ہوئی۔ ہمارا جیسا آدمی ہو تو قاضی کو تھپکی دے، شاباش تم نے ہمارے بچے کو بچا لیا۔ پھر پوری بات سنا کر کے یوں کہا کہ بھائی ہمارے قاضی نے اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیز جائز تھی، ان کے سامنے پیش ہوئی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور ہمارے بیٹے نے اس آدمی کو جو مارا گیا تھا اس کے رشتہ داروں کو مال دے دیا، لیکن میں بحیثیت مسلمانوں کے حاکم اور سلطان ہونے کے اس فیصلے کو کینسل کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بعد یہ بات چلے کہ حکومت اور حکومت کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے ایک آدمی ظلم کرے اور پھر صاحب مال ہونے کی وجہ سے مال کے بلبوتے پر صلح کر کے اپنی جان کو بچا لے۔ میں ہمارے قاضی کے اس فیصلے کو کینسل کرتا ہوں اور اس فیصلے کو کینسل کر کے میں اپنے بیٹے سے قصاص لیے جانے کا فیصلہ صادر کرتا ہوں، اور پھر جلاد کو بلاتا ہے بادشاہ وقت اور اپنے بیٹے کے پاس جا کر کے یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں اپنی بات اس طرح کے ناحق بات کو چلانا پسند نہیں کرتا، میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ جب تیری والدہ تیرے قتل کی اور تجھ سے قصاص لیے جانے کی بات سنے گی تو تیری والدہ اپنے دماغ کو قابو میں نہیں رکھ سکے گی اور شاید تیرا باپ بھی تیرے بعد دنیا پر زیادہ دن باقی نہ رہ سکے، لیکن پھر بھی میں یہ غلط بات چلنے نہیں دیتا۔ اور جلاد سے کہا کہ اس سے قصاص ہو۔ اس کی والدہ کو خبر ہوتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور باپ اس غم کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور چند ہی دنوں میں باپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے جبکہ پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسلام ناحق ظلم کو جائز نہیں قرار دیتا اور ناحق ظلم کرنے کو اور ناحق قتل کرنے کو اور موب لنچنگ کو اسلام کسی صورت میں جائز نہیں قرار دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، جو ایک آدمی کو ناحق، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے کوئی ڈکیتی نہیں کی تھی، اس کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا گیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ناحق قتل کرنے کو اکبر الکبائر ان گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہ تو بہت ہیں، لیکن ان بڑے گناہوں میں جن کو سب سے بڑے بڑے گناہ کہا گیا ہے ان میں شرک کو، ماں باپ کے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی کو اور ناحق قتل کو، جھوٹی گواہی کو یا جھوٹ بولنے کو فرمایا ہے۔
اس کی اسلام میں بالکل گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کسی مومن کو اگر قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اللہ اس پر غصے ہیں، اللہ کی اس پر لعنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں وہ رہے گا۔ ایک مومن کے لیے کسی مومن کا قتل، اور ایک مومن کے لیے ایک ملک میں رہتے ہوئے، جن ملک میں رہنے والے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی ہم سب فقہ میں پیروی کرتے ہیں، کہ اگر ایک ملک میں، اسلامی ملک میں بطور مثال کے، ایک مسلم اگر غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو بھی بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے ایک غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو مسلمان کو بھی غیر مسلم کو قتل کرنے کی وجہ سے بدلے میں جان کے بدلے میں جان قتل کیا جائے۔ ہمارے یہاں اس کی گنجائش نہیں، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کوئی آدمی کسی آپس میں لوگوں نے عہد کر رکھا تھا کہ بھئی تم ہمیں نہیں نقصان پہنچاؤ گے، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، جیسے ایک ملک میں رہنے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کسی ایسے آدمی کو قتل کر دے تو وہ آدمی جنت میں تو نہیں جائے گا، لیکن جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی بو ایک روایت کے مطابق 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، دوسری روایت میں کہ جنت کی بو 70 سال کی دوری سے پتہ چلتی ہے، تیسری روایت میں کہ جنت کی بو پتہ چلتی ہے 500 سال کی دوری سے۔ یہ آدمی جنت میں تو نہیں جائے گا لیکن خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسلام ہرگز اس کی گنجائش نہیں رکھتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے، موب لنچنگ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اکٹھا ہو کر کسی پر ظلم کرنا، بلکہ ایسا قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ تیسرا، جس کا قتل کرنا امیر المومنین کو پھر حق ملتا ہے، وہ ہے اسلام قبول کر کے اسلام سے مرتد ہو جانا۔ مرتد اس کے یعنی اسلام سے پھر جانا، اس کے سامنے اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا، اس کے سامنے علماء کی جماعت رکھی جائے گی کہ تجھے جو کچھ شبہ اور سوال پیدا ہوا جس کی وجہ سے تو اسلام سے پھر گیا ہے اور اسلام سے ہٹ گیا ہے، تجھے جو سوال ہوتے ہیں یہ علماء کی جماعت رہی تو پوچھ ان سے، اور یہ علماء اس کو جواب دیں گے۔ ایک آدمی اس کو کوئی بھی بات سمجھائی جائے اور بات قبول نہ کرنی ہو تو وہ تو نہ قبول کرنے والے کے لیے تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جواب برابر نہیں۔ تو مثال کہ ایک کبوتر کہیں بیٹھا ہوا ہو، ایک آدمی کو کہا جائے کہ ایک کبوتر ہے، کہنے نہیں، تو اس کو تو کیسے ہم کہہ سکتے کہ بھائی نہیں، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ہم ایک مثال کہ بھائی ہم ڈکشنری کھول کر کے بتا دیں کہ کبوتر کہاں لکھا ہوا ہے اور کبوتر کا پکچر کیسا ہے، ایک میچ ہو رہا ہے، بالکل دنیا کہہ رہی ہے، اور کبوتر کی عادتیں لکھی ہوئی حیات الحیوان میں کیا لکھی ہے، یہ ایسا ہی کر رہا ہے کبوتر، تو یہ سمجھانا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی قبول نہ کرے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس کو جو شبہات ہو سکتے ہیں، جو شک پیدا ہو سکتا ہے، اس شک کے جو جواب ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے، ایسا سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد نہ سمجھے تو پھر ذمہ داری نہیں، اس کو قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ مومن ہو غیر مومن ہو، ایک ملک میں جو بستے ہیں ان تمام کے خون کی ویلیو برابر ہے۔ اس کو کوئی آدمی پھر قتل کرے کہ جس کے اندر ان 3 کاموں میں سے اس نے شادی شدہ ہو کر کے زنا نہیں کیا ہے، اس نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے، اور اس نے اسلام قبول کر کے اسلام سے انحراف نہیں کیا ہے، پھر نہیں گیا ہے، یہ 3 چیزیں اگر اس کے اندر نہیں ہیں اور اس کو کوئی آدمی قتل کرے تو ایسے آدمی کو قتل کرنا ناحق کہا گیا ہے، کوئی حق نہیں ہے قتل کرنا۔
اور قتل کی بہت سی صورتیں اور بھی چلتی ہیں مارکیٹ میں. پہلے زمانے میں تو چلتی تھی کہ ایک آر اور شرم کی وجہ سے بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو زندہ ہونے کے باوجود بھی زمین میں گاڑ دیتے تھے. وہ پرانی جاہلیت تھی، جہالت کا دور تھا. آج اپڈیٹ زمانے میں اپڈیٹ جہالت. سونوگرافی کرتے ہیں اور پھر بچی کا پتہ چلتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ایسا بتائے، صرف انڈیا میں نہیں بلکہ سعودی عربیہ اور مکہ المکرمہ کی فقہ اکیڈمی میں بھی یہ متفقہ طور پر پاس ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، اور ایک نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر غلط کر رہا ہے، ایک نہیں چند ماہر دیندار ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں کہ بچے میں پچھلا دماغ، چھوٹا دماغ اس کا نہیں ہے. سونوگرافی کر کے بتاتے ہیں، یا فلاں قسم کی عیب ہے، فلاں قسم کی تکلیف ہے. بچہ اگر پیدا ہوگا تو تمہارے لیے باعث مشقت بنے گا. جان پڑ چکی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کریٹن کر دیا جائے، کیونکہ یہ مشینری کے ذریعے سے جو بتایا جا رہا ہے وہ ایک تجربہ کی روشنی میں ہے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے اس کو ایک جان کا حق مل چکا ہے، اس پر 120 دن گزر چکے ہیں، اس کے ایک انسان بننے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اگرچہ یہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو جائے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ڈرایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ فوراً مر بھی جائے، تو پھر مر جائے. کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے تو آخرت میں اس کا سودا ہو چکا ہے کہ یہ کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کے لیے ناقص اور ناتمام کس سواوڑ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کے لیے سفارشی بننے والا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی پیدا ہو جائے، لیکن وہ ہو سکتا کی بات ہے. اور ایسے بھی تجربے ہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ بتایا تھا کہ فلاں قسم کی بیماری اس کی زندگی پر رہے گی، بچہ پیدا ہوا صحیح سالم، کچھ بھی نہیں. وہ اس مدت میں جس دن وہ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں مشینری کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے کہ اس دن ایسا ہو، آئندہ بھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. ایسے کچھ کس نے سر کے دے رکھا ہے؟ اور جیسا کہا ہے ویسا ہی پیدا ہو گیا تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے لیے تو پھر بھی انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں اور تمہارے معذوروں کے ذریعے سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی ہوتی ہے اور تمہیں روزی بھی دی جاتی ہے. کسی خاندان میں ایک معذور بچہ ہوتا ہے، اس معذور کی برکت سے سارا خاندان پلتا بڑھتا ہے، اور جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو اسی دن سے حالتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیوں؟ کہ اس کی برکت تھی. تم اس کو نہیں پالتے تھے، وہ تمہیں پال رہا تھا. تو ہمارے لیے کسی حال میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کو، اور پھر یہ کہ اللہ کی پناہ یوں سمجھتے ہوئے کہ بچی آنے والی ہیں اس لیے اس کو گرا دیا جائے. یہ اپڈیٹ زمانے کی اور بیفور ٹیکنالوجی کے زمانے کی بیفور ٹیکنالوجی والی جہالت ہے. یہ بھی ایک درجے میں ناحق قتل کے درجے میں ہے. اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچہ جس کو کریٹن کر کے ختم کیا جا رہا ہے ناحق، کل قیامت کے میدان میں اس کے قاتلوں میں وہ ڈاکٹر اور اس کے ماں باپ بھی شامل رہیں گے. اور کل یہ بچہ آج جس کو گرایا گیا ہے، کل وہ بچہ رب کے دربار میں کھڑا ہو کر کے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا مطالبہ کرے گا. دنیا میں ہے کہ بھئی ماں باپ ہیں تو ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ میں پھر بھی اچھا سلوک کرو چاہے وہ ظلم کرے. لیکن ظالم ماں باپ اگر ظالم ہے تو کل قیامت کے میدان میں تو اللہ کے یہاں انصاف کا ترازو چلے گا. دنیا میں تو یہ ہم کہیں گے حدیث کے پیش نظر کہ بھائی تیرے ماں باپ ہیں، چاہے تجھ پر ظلم کر لیکن پھر بھی تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. لیکن ماں باپ کو ڈرنے کی بات ہے کہ وہ ظلم کریں گے تو کل قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا.
اگر آنے والے بچے کو ہم نے اپنی دنیا کے کسی بات کی وجہ سے اگر اس کو آنے نہیں دیا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک قتل کا درجہ ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت کرے۔ یا یا رحیم المساکین یا ذی القوة المتین الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم عنہ الوجود الحی القیوم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الہ العالمین ہم آپ کے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ الہ العالمین آپ کے کسی امر کو ہم روک نہیں سکتے۔ الہ العالمین ہم آپ کے حکم کے سامنے اور آپ کے فیصلے کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں، اور آپ کا ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کے غلام کے بیٹے ہیں اور آپ کی بالیوں کے بیٹے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کی پیشانیاں آپ کے قبض قدرت میں ہیں۔ آپ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں، اور آپ کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہم آپ کی سلطانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہم آپ کی سلطانی اور بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم عاجز اور بے بس ہو چکے ہیں مولا، ہم عاجز اور بے بس ہو چکے ہیں مولا، ہم عاجز اور بے بس ہو چکے ہیں مولا کریم۔ ساری انسانیت اپنی پوری طاقت اور توانائی اور اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کے ایک وائرس اور ایک حکم کے مقابلے میں سب سپر ڈالے ہوئے ہیں مولا کریم، سب ہتھیار ڈال چکے ہیں مولا کریم۔ ہم بندے صحیح لیکن آخر آپ کے بندے ہیں۔ ہم نے آپ کے احکام کی نافرمانی ضرور کی ہے مولا کریم، ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے مولا کریم، لیکن آپ کے نبی کے امتی ہیں مولا کریم۔ ہم آپ کو آپ کی سرداری کا واسطہ دیتے ہیں مولا کریم، اس عذاب کو ہم سے دور فرما دیجیے مولا کریم۔ اپنی مخلوق کو راحت نصیب فرما دیجیے مولا کریم۔ زمین پر آپ کے جو اس وقت برگزیدہ بندے ہوں مولا کریم، ان بندوں کا ہم آپ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں مولا کریم۔ ان کی عبادتیں مولا کریم، ان کی تجھ سے ڈرنے والی زندگی مولا کریم، ان کی جو نیک عادتیں آپ کو پسند ہیں مولا کریم، ہم آپ کے دربار میں آپ کے کلام کو بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں مولا کریم۔ اس عذاب کو ہم سے دور فرما دیجیے مولا کریم۔ جو پریشان حال ہیں ان کو راحت اور سکون نصیب فرما دیجیے مولا کریم۔ جو بیمار ہیں ان کو عافیت عطا فرما دیجیے۔ جو آپ کے دربار میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ آ چکے ہیں ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ ان کے ماں باپ کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ان کا سکون نصیب فرما دیجیے، ان کے غم کو دور فرما دیجیے الہ العالمین۔ مولا کریم، تیرے جو بندے تیرے دربار میں آ چکے ہیں اور انہی پر ان کے خاندان کا سہارا تھا مولا کریم، ان کی اولاد کی آپ کفالت فرما دیجیے، ان کے پچھلوں کی آپ کفالت فرما دیجیے، خزانے غیب سے ان کی ضرورتوں کا انتظام فرما دیجیے مولا کریم۔ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں مولا کریم، سب کو معاف فرما دیجیے۔ ہم آپ کے رحم کا سوال کرتے ہیں، رحم فرما دیجیے مولا کریم۔ گناہوں کی پاکی ہم آپ سے مانگتے ہیں مولا کریم، ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ ہم آپ سے آپ کے تمام احکام کی بجاوی کی توفیق مانگتے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم۔ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے
مولا کریم ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ہمارے مقروروں کی قرضوں سے سبکدوشی کا انتظام فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ مولا کریم یہ ماہ مبارک نصف ہو رہا ہے، مولا کریم آج تک ہم سے آپ نے جو نیکیاں کروائی ہے قبول فرما دیجیے، ان کے اجر کو کل قیامت کے میدان کے لیے ہم سب کے لیے محفوظ فرما دیجیے۔ جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے مولا کریم اس ماہ مبارک کی جو حق تلفی ہم سے ہوئی ہے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ان حق تلفیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ ماہ مبارک جب آپ کے دربار میں آئے مولا کریم ہم اس کی قدردانی کرنے والے ہو، مولا کریم ایسی آپ توفیق نصیب فرما دیجیے کہ آپ کے دربار میں آ کر کے ہماری شکایت کرنے والا نہ بنے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک میں آپ کے لیے اور آپ کے نام پر آپ کا دیا ہوا مال جن نے خرچ کیا ہے اس خرچ کو قبول فرما لیجیے، تراویح کے قیام کو قبول فرما لیجیے، تلاوت اور تسبیح کو قبول فرما لیجیے۔ مولا کریم آپ کے نام پر ہم جو بھوکے رہے ہیں قبول فرما دیجیے، ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہم سب کی اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی، بچوں کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی، ہمارے دور کے اور قریب کے رشتہ داروں کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کی زندگی کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ الہ العالمین جو زمین پر مقید حیات ہے ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم جن کے علاج چل رہے ہیں ان کے علاج میں کامیابی مقدر فرما دیجیے، ان کے علاج میں کامیابی مقدر فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی آپ سے خیر مانگی ہے ہم اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہوئے خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے پناہ خودی نصیب فرما دیجیے۔ تمام مکاتب قرآن یا مدارس عربیہ تبلیغی مراکز خانقاہوں کی اور مسلمانوں کی تمام تنظیموں اور جماعتوں اور جمعیتوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے جو آپ کی نظر میں مقبول ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔